الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسلام کی دعوت لے کر بھیجا ہے، اس وقت سے اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، ہمارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے دشمن ہر وقت اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کی ساری کوششوں کو ہر زمانے میں فیل کر دیا اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک قوت اور طاقت دی اور فتح نصیب فرمائی. ایک وقت تھا کہ جب لوگ مسلمان ہوئے تھے تو مسلمانوں کی ایک گنتی تھی، 20 آدمی مسلمان ہوئے، 25 ہوئے، 30 ہوئے، 40 ہوئے، گنتی تھی. اور آج وہ وقت آ گیا کہ قریباً 2 ارب کے قریب مسلمان پوری دنیا میں آباد ہیں. جس وقت 20-30 تھے اس وقت بھی وہ اسلام کو ختم کرنے میں لگے تھے، اور آج 2 ارب کے قریب ہے پھر بھی اسلام کو ختم کرنے میں لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ان کی سازشوں اور کوششوں کو ناکام کیا ہے. یہ موضوع میں نے اس لیے چھیڑا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں سن 47 سے پہلے اور دنیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر برطانوی راج تھا. برٹن حکومت تھی، برطانیہ کی، پورتگیز کی حکومت ہوا کرتی تھی. اس وقت انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ کرنا شروع کیا تھا کہ جگہ جگہ پر جا کر کے کسی بھی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں آپ کی بے ادبی کرتے تھے، آپ کے اوپر طرح طرح کے عیب لگاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکاتے تھے. اور اس کے بعد ابھی کچھ سالوں پہلے یہ مغربی دنیا، خصوصاً عیسائی اور یہودی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، آپ کی حیات مبارکہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے اور آپ کے اوپر برے برے عیب بیان کرتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی لوگوں کے درمیان برائی کریں گے تو لوگ اسلام کو اپنا دشمن سمجھیں گے، اسلام کو خراب سمجھیں گے، کوئی مسلمان نہیں ہوگا. ان کی یہ کوشش تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی تدبیر کو الٹا کر دیا کہ لوگوں نے جب یہ بہت زیادہ سنا کہ اسلام ایسا خراب ہے، اسلام کے ماننے والے جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کی زندگی ایسی خراب ہے، ایسا جب لوگوں نے سنا، کافروں نے، تو انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا کہ دیکھے تو صحیح ہے کیا.
آخر اتنا خراب مذہب ہے پھر بھی لوگ اس کو کیوں مانتے ہیں اتنے زیادہ؟ جب لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو جو لوگ اسلام کو پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ ان میں سے اکثروں کو ہدایت دیتے تھے، اور وہ جو دشمن بن کر اسلام پڑھنے بیٹھے تھے وہ مسلمان ہوتے جاتے تھے، اور وہ مسلمان ہونے کا سلسلہ اس وقت سے چلا تھا، آج تک برابر جاری ہے کہ آج بھی آج کی تازہ خبر ابھی کچھ گزشتہ ہفتے کے اندر ہی اسی طریقے سے مسلمانوں کی عادت رہی ہے کہ پرانے جو چرچ بند پڑے ہوئے ہوتے ہیں عیسائیوں کے، مسلمان ان کو اچھی قیمت دے کر کے خرید لیتے ہیں اور وہاں پر مسجدیں اس چرچ کو بنائی جاتی ہے۔ آج بھی ایک مسجد کا افتتاح ہونے والا ہے امریکہ کے اندر جو پہلے چرچ تھا۔ تو ان لوگوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے برائیاں شروع کی، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسلام کو پڑھنے کی توفیق دی کہ دیکھے تو صحیح کیا ہے اسلام، کیا ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی، اور جب لوگوں نے پڑھا تو ان کو حق لگا، سچ لگا، اور اللہ نے ان کو ایمان کی ہدایت دی، اور جوک در جوک لوگ مسلمان ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے بعد یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، پھر جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لیں گے، عید کی 2 رکعت پڑھ لیں گے، ایسے مسلمان نہیں بنتے ہیں، بلکہ جو نئے مسلمان بنتے ہیں وہ ان کی زندگیوں کی کارگزاریاں یہ ہوتی ہے کہ ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی، فرائض تو دور کی بات ہے، تہجد قضا نہیں ہوتی۔ جب یہ حالات کہ دنیا کے ملکوں میں عیسائی اور یہودی جب مسلمان ہوتے ہیں یا کافر جب مسلمان ہوتے ہیں تو بہت زیادہ نیک بن جاتے ہیں، اور جو پرانے مسلمان ہیں، ماں پیٹ سے جو مسلمان بن کر پیدا ہوا ہے، ان کی یہ حالت ہے کہ ان کی فرائض کے ٹھکانے نہیں، کوئی فرائض کے اندر خصوصاً نمازوں کا بھی ان کا ٹھکانہ نہیں، اور جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھ کر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ان کی نسلوں کا یہ حال ہوا کہ وہ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ جو کافر تھے وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ ان دونوں حالات کو دیکھتے ہوئے مولانا کلیم صدیقی داعی اسلام، اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جلد سے جلد قید خانے سے رہائی عطا فرمائے، موجودہ حکومت نے اپنے ظلم کی وجہ سے ان کو ظلماً کیس کر کے قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اور ابھی 2 دن پہلے ہی مولانا کی تاریخ تھی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ مولانا کو جلد سے جلد رہائی دے۔ مولانا نے اپنے بیان میں ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اے مسلمانوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اگر تم اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ہم تم سے بہتر کو بدل دیں گے، یعنی تمہاری جگہ پر ہم دوسرے لوگوں کو مسلمان بنا دیں گے۔ تمہارا تو کیا حال ہوگا، تمہاری جگہ پر دوسروں کو مسلمان بنا دیں گے، ثم لا یکون امثالکم، اور جو دوسرے نئے مسلمان بنیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ دیکھو جو نئے مسلمان بن رہے ہیں ان کی تہجدیں نہیں چھوٹتی، ان کی ایک نماز نہیں جاتی، وہ کبھی زکوٰۃ کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ کبھی روزے کو نہیں چھوڑتے ہیں، وہ فرائض کو ادا کرتے ہیں، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور جو پرانے مسلمان ہیں ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہمارے اپنی مسجدوں کا حال ہمیں معلوم ہے، ہمارے اپنی زندگی کا حال ہم جانتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھیں، آج خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں ارتداد کی ہوا چلتی ہے، مرتد ہونے کی۔ مرتد ہونا مطلب ایمان سے پھر جانا۔ بڑی غمناک داستانیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور کارگزاریاں آتی ہیں کہ کئی لوگ اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جن کے باپ دادا مسلمان تھے اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جگہ پر دوسروں کو مسلمان بنا دیا اور ہماری نسلوں کو مرتد بنانا شروع کر دیا۔ دیکھو ہماری کتنی بچیاں گیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کتنی بچیاں بھاگ رہی ہیں۔ ارے خالص مانگرول سٹی محفوظ ہے، اس کے علاوہ دیہاتوں کا حال دیکھو۔ ابھی گزشتہ ہفتے 2 دن پہلے ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی جو خود قرآن پڑھی ہوئی تھی،
وہ اپنی زبان سے یہ کہتی تھی کہ میں نے 7 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے استاذ کے پاس. اس کا مطلب وہ اتنا زیادہ ایک استاذ کے پاس پڑھی ہوئی تھی. وہ اپنے ہی شہر کے اپنے گاؤں کے ایک دلت لڑکے کے ساتھ بھاگی. حالانکہ غیر مسلموں میں سب سے گھٹیا اور نچلی جاتی اگر کوئی ہے تو دلت ہے. اتنا وہ ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں غیر مسلم کہ غیر مسلم اپنے مندروں میں دلت کو آنے نہیں دیتے. ان کے ساتھ ہماری بچی گئی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بستی والوں کو معلوم ہو گیا کہ ہماری بچی غیر کے ساتھ جا رہی ہے فلاں جگہ کے اوپر ہے. تو بستی والے پہنچ گئے اور ان کو سمجھایا. پہلے تو لڑکی کو سمجھایا کہ تو اسلام چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے. اگر تجھے لڑکے سے محبت ہی ہے اور شادی کرنا ہے تو کم سے کم تو اس کو مسلمان بنا دے. پہلے تو چھوڑنے کی ترغیب دی, عورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. پھر دوسرے نمبر پر اس کو ترغیب دی گئی کہ اس کو مسلمان بنا دے. اب لڑکا تو ظاہری طور پر جب سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو وہ تو تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان بن جاتا ہوں. اب اس لڑکے کے اور لڑکی کو ایک جگہ کے اوپر رکھا گیا تھا اور ان دونوں کو اسلام کیا ہے, اسلام کی تعلیم کیا ہے, یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا اور میں وہاں پر پہنچا. میں نے سب سے پہلے اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری بہن, تو اپنے دل میں ایک اللہ کو ماننے والی, کیا تو یہ برداشت کرے گی کہ ایک پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے جھکے گی, تو اس سے اپنی ضرورتیں مانگے گی؟ بہت سمجھانے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ عورت کے دل میں اسلام اور ایمان کا الف بھی نہیں ہے. کیا اسلام, کیا ایمان, کیا نبی, کچھ پتہ نہیں, بس خالی نام کے مسلمان ہے. اور پھر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا مسلمانوں کے ایسے کئی گھرانے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں جو اگر عید کے موقع پر موقع ملتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور رجسٹروں میں نام مسلمان ہے. اور یہ ہمارے قریب دیہات کی کارگزاریاں ہیں, ہمارے قریب. اس طریقے سے نسلیں مرتد ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. میں نے آپ کے سامنے اصل میں موضوع جو میں لے کر آیا تھا وہ گستاخی رسول کے متعلق لے کر آیا تھا. دن بدن ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں اور اپنی زبان سے جو چاہے بکواسات ہمارے نبی کے بارے میں بکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے برطانیہ کی کارگزاری بتائی کہ ہاں برطانیہ والوں نے یہ کام شروع کیا تھا اور یہ آج سے نہیں, جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اس وقت سے ان کی یہ کوشش رہی ہے کافروں کی کہ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں اناپ شناپ بولتے رہتے تھے. سب سے پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول نے مکہ کے کافروں کو, مکہ والوں کو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے بلایا تھا, سب سے پہلی مرتبہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے کہا تھا کہ میں تم کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر ابھی ابھی حملہ کرنے والا ہے, تو تم سچ مان لو گے؟ تو سب مکہ والوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے درمیان میں 40 سال رہے ہو, کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے, کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے, آپ تو امانت دار ہو, آپ سچے ہو, آپ کی بات ہم بالکل مان لیں گے. سب نے کہا تھا. پھر اللہ کے نبی نے کہا دیکھو لشکر تو کوئی آنے والا نہیں ہے, لیکن میں تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے, اور میں اللہ کا نبی ہوں. جب یہ دعوت دی اسی مجمع کے اندر سے ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعائیہ کلمہ نکالا تھا اسی مجمع کے اندر. مطلب اسلام کی پہلی ہی دعوت کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر تانا گیا تھا اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا. اس نے کہا تھا تبن لکا لہذا جمعتنا, ابو لہب نے, اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب,
کہ تو میرے نبی کو بد دعا دیتا ہے، لے تیرے لیے یہ بد دعا ہے، اور قیامت تک مسلمان تجھے بد دعا دیتے رہیں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کئی جگہوں کے اوپر کئی لوگوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب؟ اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، تو مکہ کے کافر یوں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر اور شریک نہیں ہے۔ مکہ کے کافر ان بتوں کو اللہ کا پارٹنر بناتے تھے۔ جب یہ کام کرتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا ہوگا، اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینا مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخانہ الفاظ بولنا، آپ کے اوپر عیب لگانا، آپ کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، اور قیامت کے دن وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنے والا، ہلاک کر دینے والا، ذلت والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وہ ان کو نہیں چھوڑے گا آخرت میں، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت برا انجام کیا ہے۔ حضرت شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ منگولوں کا وقت کے بادشاہ کا بیٹا تھا شہزادہ منگول کا، وہ عیسائی بن گیا۔ جب وہ عیسائی بنا تو عیسائی مذہب کے بڑے بڑے جو پادری تھے، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے ایک تقریب کی، ایک مجلس رکھی خوشی کے موقع پر کہ بھائی بادشاہ کا بیٹا ہمارے مذہب عیسائیت کے اندر آ رہا ہے اور منگولیت کو چھوڑ رہا ہے۔ تو اس خوشی کے اندر ایک بہت بڑی تقریب رکھی جہاں پر ہزاروں کا مجمع تھا۔ اس دوران وہ جو بچہ جو منگول سے عیسائی بنا تھا، اس نے اپنے بیان میں، وہ بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور بیان کرتے کرتے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ جیسے اس نے اللہ کے رسول کے بارے میں برا بھلا کہا، اس کا ایک کتا تھا چوکیداری کرنے والا، وہ وہاں پر تھا موجود، فوراً وہ کتا اس کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اس کو ادھر ادھر کاٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کتے کو پکڑ کر کے ایک سائڈ کیا اور اس سے کہا، اس جو منگول کا لڑکا، بادشاہ کا لڑکا عیسائی بنا تھا، اس سے کہا کہ تو نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے کتا تجھے کاٹا ہے، تو اللہ کے نبی کے بارے میں بلا بھلا نہ کہ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو میں اشارے کر کے بیان کرتا تھا نا، تو میرے اشارے سے یوں سمجھا کہ کتا کہ مجھے مارنے کی بات کر رہا ہے، اس نے کتا مجھے کاٹا ہے، اللہ کے نبی کی گستاخی کی وجہ سے نہیں کاٹا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے اپنے بیان کے اندر اللہ کے رسول کے بارے میں برا بھلا کہا، پھر سے اللہ کے رسول کی گستاخی کی۔ وہ کتا جو رسی میں بندھا ہوا تھا، اپنے دانت سے اس رسی کو توڑ دیا، اور توڑ کر کے اس کتے نے دوسری مرتبہ اس عیسائی لڑکے کے اوپر ایسی چھلانگ لگائی کہ فوراً گردن کے اوپر چپک گیا اور اس کے گلے کو کاٹ کر کے وہیں پر اس کو چوس کر کے ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتایا میرے محبوب کی گستاخی کرنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے، کوئی نہیں چھوٹے گا میرے نبی کی گستاخی کرنے والا، میرے نبی کے بارے میں برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں چھوٹے گا۔ جب یہ ہوا کہ کتے نے ایک گستاخ کی گردن چوس کر کے اس کو ہلاک کر دیا، اسی ایک مجلس کے اندر 40,000 منگولوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ گستاخوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہمارے تلنگانہ صوبے کے اندر ایک آدمی نے، جو ہماری موجودہ حکومت کی پارٹی سے تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ویڈیو بنایا، اور ویڈیو بنا کر کے اس کو لوگوں کے درمیان شائع کیا، اور دن بدن ایسے واقعات پیش آتے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اسلامی حکومت ہے
تو حکومت کے اندر قوانین ہوتے ہیں، اسلامی حکومت ہو تو وہ حکومت اپنے مطابق اس کو سزا دے سکتی ہے، لیکن یہاں تو اسلامی حکومت ہے نہیں، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کچھ کام ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ ہمیں یہ کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہمارے بڑے حضرات ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ وکیل حضرات ہیں جو مسلم تنظیمیں ہیں، وہ ایسے ظالم ملعون شخصوں کے بارے میں FIR کرائیں، کیس کریں، اور حکومت کے اوپر قانون کے دائرے میں رہ کر ایسا کوئی دباؤ بنائے کہ جس کی وجہ سے وہ مذہبی ہستیوں کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون بنے۔ وہ کام تو وہ بڑے کریں گے جس کے اندر ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمیں کچھ کام یہ کرنے ہیں۔ دوسرا کام جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی زندگی کے اندر جب ایسے واقعات پیش آئے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے صبر کرو پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر تقوی اختیار کرو، اصبروا واتقوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے بدلہ لے لے گا، ہمیں کوئی بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے ہیں وہ ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں، سنتوں کو زندہ کرو، سنتوں کو زندہ کرو۔ چوتھے نمبر پر ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہے، آپ کے جو اخلاق ہے، ان کو لوگوں تک پہنچاؤ، پھیلاؤ اس کو لوگوں تک۔ اگر موبائل چلاتے ہیں، چاہے کوئی بھی لائن میں ہو، جس لائن کے اندر ہو، موبائل چلاتے ہو تو موبائل کے اندر چھوٹی چھوٹی حدیث کے ٹکڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو انسانی ہمدردی کے متعلق ہے، ایسی باتیں لکھ لکھ کر کے لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس ذات کے بارے میں اتنا برا کہا جا رہا ہے وہ ذات کی تعلیم ایسی ہے اور وہ تو بڑے اچھے اخلاق والے تھے۔ یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچایا جائے، اور مسلمان اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے درمیان پیش آئے، اور کریڈٹ جب ہمیں ملتی ہو تو ہمیں موقع ملے تو یہ کہنا چاہیے کہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے محبوب کی تعلیم ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے اسلام کو پیش کیا جائے۔ اور اتقوا کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے اللہ کی منہیات سے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے مسلمانوں کو روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ دیکھو مسلمانوں کے کیا حالات ہے، ابھی سراون مہینہ چلتا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا میلوں کا اور پتہ نہیں ان کی عبادتوں کے دن چل رہے ہیں، ان کی پوجا کے دن چل رہے ہیں، ان دنوں کے اندر وہ لوگ میلے لگاتے ہیں۔ مسلمان خصوصاً نوجوان اس میں نہ جائے، یہ ہمارے اپنے میلے نہیں ہیں۔ جب ایسے میلے لگتے تھے، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، یہ اپنے میلے لگاتے ہیں اور اس میں شرکیہ کام ہوتے ہیں۔ چلو اسلام بھی تمہیں ایک سال میں 2 عیدیں دیتا ہے جس کے اندر تم اللہ کی عبادت بھی کرو گے اور خوشی بھی مناؤ گے، اسی لیے تو عید ملی ہمیں۔ اور آج مسلمان اس عید کو بھی پسند نہیں کرتا اور بجائے اس کے ان میلوں کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے میلے ایک شرک کا اڈا قائم کرنے کے لیے لگتے ہیں، اور ایسی جگہوں کے اندر اگر ہم شریک ہو گئے تو جب تک وہاں پر وہ گناہ ہوتے رہیں گے، ان تمام کی افتتاح کے اندر اور اوپننگ کے اندر شرکت کی وجہ سے ہمیں اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ یہ میں نے اعلان اس لیے کیا، ہمارے مانگرول میں بھی میلہ آ گیا ہے، چل رہا ہے۔ ہماری نوجوان بچوں کو خصوصاً نہ جائے بھائیوں، میں کیا بات کروں، ایسے ویڈیو ہم تک پہنچے کہ ہمارے نوجوان اپنے سروں کے اوپر ٹوپی پہن کر اپنی عورتوں کو برقعے پہنا کر کے میلوں میں لے جا رہے ہیں دوسرے شہروں میں، اور پھر اس کا ویڈیو بنا کر کے شائع کر رہے۔ کیا اسلام اور کیا مسلمان، اور کہاں ہیں ہم؟ گویا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم گیروں کے طریقے والے بن جائیں۔ بھائیوں رک جاؤ، یہیں پر اپنی اولادوں کو اور اپنی عورتوں کو روک دو اور خود بھی رک جاؤ، ورنہ یہ دن دور نہیں ہے کہ جو لوگوں کا سنتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گیا، وہ گیروں کے ساتھ بھاگ گیا، خدا نہ خواستہ ہمیں وہ دن نہ سننے پڑے کہ ہمارے اندر سے بھی ایسے مسئلے پیش ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔